صفحہ نمبر 50، اسی کا جو پہلے ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے تفسیر قرآن کے ماخذ، اس کا یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ تھا قرآن کریم، وہ ہم پہلے ویلاگ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کا دوسرا ماخذ ہے حدیث، اس کو ہم بیان کریں گے۔ ناظرین، معارف القرآن یہ ہے کتاب کا نام، جلد اول سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3 تک، رکوع ہے 8۔ رائٹر ہیں اس کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہمارا ہیڈنگ ہے حدیث۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال کو حدیث کہتے ہیں، اور جیسا کہ پچھلے بیان میں بتایا جا چکا ہے، پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ حضور اکرم کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی صحیح تشریح کھول کھول کر بیان فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے قول اور عمل دونوں سے یہ فریضہ حسن، یہ فریضہ بحسن خوبی انجام دیا، بحسن خوبی انجام دیا، اور در حقیقت آپ کی پوری زندگی، پوری مبارک زندگی قرآن ہی کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور حدیث پر دیا ہے، اور احادیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنی متعین کیے ہیں۔ البتہ چونکہ حدیث میں صحیح، ضعیف اور موضوع ہر طرح کی روایات موجود ہیں، اس لیے محقق مفسرین اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقید روایات کے اصولوں پر پوری طرح نہ اترتی ہو۔ وہ تنقید جو پوری روایات کے اصولوں پر پوری اترتی نہ ہو، لہٰذا جو روایات جہاں نظر آئے اسے دیکھ کر قرآن کریم کی کوئی تفسیر متعین کر لینا درست نہیں، کیونکہ وہ روایت ضعیف اور دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں خرچ کر دیں۔ ناظرین، اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے، مین ہیڈنگ ہے تفسیر قرآن کے ماخذ۔ پہلا تھا قرآن کریم، وہ پہلے ویلاگ نمبر 1 میں بتا دیا، پھر دوسرا اب ویلاگ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں حدیث کیا ہوتی ہے اس پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، لغت عرب، تدبر اور استنباط۔ انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ آپ تک ساری چیزیں پہنچائی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔